اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact 034682075551. 227 کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک اور سنت کے بارے میں احکام. تمام ملکی قوانین کو قرآن مجید اور سنت اسلامی کے مطابق بنایا جائے گا اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو. یعنی قوانین آگے تو ایسے نہیں بنیں گے، جو ابھی بنے ہوئے ان کو بھی قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. تو اگر اس کے مطابق ڈھالا جائے گا تو 1973 سے آج تک سود ختم ہو جانا چاہیے، مارک اپ ختم ہو جانا چاہیے، ملک میں شراب نہیں بکنی چاہیے. ایسا ہی ہے نا، یہی اسلامی قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور کم از کم اس حد تک تو ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان شراب نہ پیے گا، نہ بیچے گا، نہ خریدے گا. جتنے شراب کے پرمٹ یقین کرے رمضان میں سب سے زیادہ مسلمان شراب پیتا ہے. دیکھ لیں انہوں نے سینوں بلوچستان کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کدھر ہے وہ آرٹیکل 227 کیا کہہ رہا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں آپ اپنی زندگی میں دیکھتے جائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام قوانین کو قرآن اور سنت کے تابع لانے کی پابند ہے. کون کون سے قوانین جو قرآن سے متصادم چل رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں. 227 آرٹیکل. 228 کیا کہتا ہے؟ اسلامی کونسل اور اس کی کمپوزیشن اور ترتیب. یعنی ملک میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی. وہ کونسل کتنے افراد پر مشتمل ہوگی؟ ان افراد کا کیپیبلٹی ان کی کیا ہوگی، ان کی یعنی ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اور ان کی ذمہ داری اور کام کیا ہوگا. اچھا، یہ بڑی ایک اچھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائیے. اور اسلامی نظریاتی کونسل سے پارلیمنٹ، جوڈیشری اور کوئی بھی ادارہ اسلامی رائے لے گا اور وہ ان کو دے. اور یہ نظریاتی کونسل اگر اچھے علماء پر مشتمل ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی طور پہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے، وزارت دے دو اس کے بعد کچھ بھی کرتے ہیں. تو ایسے عالم بھی ہیں جو نہیں بکتے، نہیں جھکتے، کمپرومائز کرتے ہی نہیں دینی مسئلے پر. تو اگر ایسے لوگوں کے سربراہی میں آ جائے اسلامی نظریاتی کونسل، تو پھر گورنمنٹ کے لیے غیر اخلاقی حرکتیں کرنا، غیر شرعی کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہمارے حکمران جا کے ہولی اور دیوالی نہ منائے. کس کو؟ دیکھیں اب یہ ایک الگ بحث ہوگی. اتھارٹی آئین آپ کو دے رہا ہے. مثال کے طور پہ میں کیپیبل نہیں ہوں، میں چھوٹی مثال کروں، میں وکیل ہوں. مجھے ابھی کوئی سیاستدان اٹھا کے ہائی کورٹ کا جج لگا دے، مجھے پتا ہے میں ہائی کورٹ کے جج بننے کے قابل نہیں ہوں. میں ڈسٹرکٹ جج بن جاؤں تو کورٹ چلا سکتا ہوں، مجھے اتنا قانون آتا ہے. لیکن میں ہائی کورٹ کا جج بننے کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور آپ نے مجھے بنا دیا، تو میری آنکھیں آپ کے سامنے ہمیشہ جھکی رہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے I am not eligible to sit in this seat but with the kindness of this person. میں ہائی کورٹ کا جج ہوں، تو آپ کی بات کو میں نہ نہیں کر سکتا نا میرے بھائی. آپ کے تاریخ میں ایسے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو شیشہ دکھایا ہے. یہ بات نہیں کرے اتھارٹی نہیں، اتھارٹی آئین دے رہا ہے. جب آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے اور اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے تو آپ اپنی اتھارٹی ان کو دے دیتے. یہ فرق ہمیں سمجھنا ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل جواب دے تو ہے، چھوڑ دے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، مسلم لیگ نون کی آتی ہے. جب وہ جانے لگتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی اختیارات نہیں تھے. بھائی نہیں تھے تو سیٹ پہ نہیں آؤ نا، آپ مزے سارے لیتے ہو، آپ اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے تو آپ سیٹ چھوڑ دیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ جو اپنا محاسبہ نہ کر سکے وہ قوم کا کرے گا. یہ مجھے بتا دیں. آپ یقین کیجئے جب میں پہلے دن لیکچر دینے آ رہا تھا تو میں تھوڑا پریشان تھا، یار میں مفتیوں سے جا کے خطاب کروں گا اور ٹاپک بھی ان کا ہی ہے، تو بہت سنبھل کے بولنا ہے. کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ظاہر
دینی علم میں اپنے آپ کو آپ کے برابر نہیں سمجھتا. مجھے اتنا تو میرے اندر اتنا تو انصاف ہونا چاہیے کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں بولوں نہیں جی دین بھی میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں, قرآن بھی آپ سے زیادہ جانتا ہوں, میں حدیث فقہ بھی آپ سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہ جو انسان ایک خود فہمی کا شکار ہوتا ہے نا, اس سے اس کو نکلنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی. میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں ایز اے لائر, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, جو آپ نے نہیں پڑھا. اگر کوئی دینی مسئلہ ہوگا تو لوگ آپ سے رجوع کریں گے, مجھ سے تو نہیں کریں گے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء میں ہونی چاہیے. چھوڑ دیں وزیروں کی فیسلٹی کو, باہر آ جائیں, چھوڑ دیں, وہ بھی نہیں چھوڑنی. اور ہمارے جو طلباء ہیں, آپ لوگ خاص طور پہ, ان کو ادب اتنا سکھایا جاتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے, ہمارے بڑے نے جو کہہ دیا وہی صحیح. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے چلتے. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اگر آپ کی علمیت ریسرچ والی ہو جائے گی نا, تو آپ اپنے عالم کا محاسبہ کریں. اور اسلام میں اگر محاسبہ نہیں, حضرت عمر کا محاسبہ نہیں کیا ایک عورت نے, حضرت عمر سے بڑا کوئی ہے اس نے معلوم, بولا یہ کرتا کیسے بن گیا, اور ایک عورت نے. تو دین تو اتنا لبرٹی دیتا ہے, اتنی ڈیموکریسی ہے اسلام میں, یو کین ریز کوشچن, لیکن ہاں اس کا ادب سامنے رکھو. میں آپ کا اس ٹائم اسپیکر ہوں, میں غلطی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میں انسان ہوں تو کر سکتا ہوں. تو آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ عمر کے فرق کو سامنے رکھیں, اور اس ٹائم میں آپ کا اسپیکر ہوں تو میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں, تو ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ بن گیا. اس رشتے کو بھی سامنے رکھیں, آپ اپنا پوائنٹ ریز کریں, سر آپ نے یہ کہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, اس کو ذرا واضح کر دیں. تو یا تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا یا آپ کو سمجھا دوں گا. اتنی لبرٹی اسلام میں ہے, اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو صرف انبیاء کی پیروی جو ہے اس میں کوشچن نہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کہ کسی فعل کسی قول پر کوشچن نہیں کر سکتے, ہمیں اس پر عمل کرنا. باقی ہم اولیاء سے بھی سوال کر سکتے ہیں, ہم اور جید علماء سے بھی کر سکتے ہیں, اپنی علمی پیاس بجانے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ استاد جی نے بولا نکلنا ہے اور بس نکل گئے, وہ جلانا ہے اور جلانا شروع کر دیا. اسلام میں تو چونکہ اسکول اور کالج کے طلبہ سے آپ کے اندر تابعداری زیادہ ہے, اور یہ حقیقت ہے, کیونکہ آپ کو ادب آداب سکھایا جاتا ہے بنسبت ان اسکول کالج اور یونیورسٹی. تو یہ ادب آداب بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں جرأت سوال بھی ہونا چاہیے. ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, یہ آپ کا رائٹ ہے اور دین آپ کو دیتا ہے. خیر, آرٹیکل